حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک آدمی آیا ہمارے پاس. ابو دردہ رضی اللہ تعالی کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کر کے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ ماں جہاں بکا، کیوں آپ آئے ہو؟ کیا شے آپ کو یہاں لے کر آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ انی سمعت انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے ایک روایت بیان کرتے ہیں. وہ روایت میں نے سنی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے، لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت براہ راست سنی ہے. میں نے اس شخص سے یاد کی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اس نے براہ راست آپ علیہ السلام سے نہیں سنی. مجھے پتہ چلا کہ آپ نے سنی ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ براہ راست میں آپ کی زبان سے وہ الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لوں. صرف ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے، اور وہ حدیث اسے یاد بھی ہے. تو اس نے وہ حدیث سنائی ہے کہ میری وہ روایت سن لیں، یہ ٹھیک میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی سنا ہے. تو دونوں باتیں ہوتی تھیں، چاہے استاذ شاگرد کو سنا دے یا شاگرد استاذ کو سنا دے، وہ حدیث حاصل ہو جاتی. تو انہوں نے پھر وہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے براہ راست آپ علیہ السلام سے وہ ارشاد سنا ہے. کیا بات؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس یطلب بہ علم. جو آدمی کسی ایسے راستے کو چلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس وجہ سے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ایک بات. نمبر 2، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحِيطَانُ. اور یہ بات بھی مجھے پہنچی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عالم دین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے لیے سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی استغفار اور دعائیں کرتی ہیں. کیا یہ بات آپ نے سنی ہے؟ جی سنی. ایسا ہی ہے، اللہ کے نبی سے میں نے خود سنا، ایسا ہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی. اچھا، پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهُمْ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. کہ یہ بات بھی مجھے پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ شخص جو علم دین کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور اپنے پروں کو اس کے جسم کے ساتھ رگڑتے ہیں اور مس کرتے ہیں اور اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں. کیا یہ بات آپ نے سنی ہے؟ ہاں سنی. ایسا ہی. اچھا، یہ بھی میں نے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ بے شک وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. یہ بھی سنا ہے؟ ہاں بالکل سنا ہے. اور یہ بات بھی ہے فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے انبیاء علیہ السلام کے علم میں سے کوئی حصہ لے لیا اس نے بہت بڑی خیر کما لی. جس نے انبیاء کے علم میں سے کوئی حصہ لے لیا اس نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی. تو یہ روایت مدینہ منورہ سے ایک شخص اٹھتا ہے اور دمشق میں جاتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جو اس روایت کے راوی تھے، اور انہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سنے ہوئے تھے. اور یہ شخص کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں نے یہ حدیث یاد تو کر لی ہے، سنی بھی ہے، یاد بھی ہے، لیکن میں نے اس آدمی سے سنی ہے جس نے براہ راست نبی علیہ السلام سے نہیں سنی. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ واسطہ بیچ سے ختم ہو جائے. اتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا. ایک دوسری روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ
سائر الکواکب علی القمر لیلۃ البدر، ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اس طرح سے ہے جس طرح سے آسمان کے سارے ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، فرمایا بے شک عالم کی فضیلت عابد عبادت کرنے والے پر اس طرح سے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہے۔ تو اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے۔